آج یہاں پر ایسے حضرات آئے ہیں کہ ان کے سامنے مجھے بیان کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کے ولی لوگ عین جوانی اور شباب سے کام میں لگے، دعوت و تبلیغ کے کام، اور پوری زندگی اسی میں کھپا دیا۔ آج بھی وہی فکر ہے۔ بیان سننے کے جہاں تک ان کا سوال ہے، تو نے بہت اچھوں کو سنا اور بہت سنا۔ کیوں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بہتوں کو سنا، یہ تو آپ کہیں گے، یہ تو کہیں گے آپ یہاں سنا، اور بہتوں میں بیان بھی کیا۔ اور دن ملاقات کا ہوتا تو مجھے بیان نہ کرنا ہوتا، ملاقات ہو جاتی، لیکن چپکے سے آگے بتایا نہیں، جانتے کہ پھر انہی کا بیان ہوگا، ان کا ہوگا نہیں تو ان کا ہوگا، نہیں تو حضرت آئے ہیں ان کا ہوگا، نام نہیں جانتا ہوں۔ اور مجھے کچھ سننے کے لیے میری الٹی سیدھی، کچھ لوگ باہر شہروں سے آ جاتے ہیں، یہ لوگ پونا کے ہیں، کوئی کولہاپور کا ہے، کوئی بیلگام کا ہے، کوئی کہیں اور کا ہے، اور میری الٹی سیدھی ان کو اچھی لگتی ہے کہ اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے۔ اب جب میں ان پہ غصہ کروں تو آپ نہ سمجھیں کہ آپ پر غصہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو میری عادت ہے میں تو اسی انداز سے بولوں گا۔ اب اس میں آپ بیٹھے، اس لیے آپ مستثنیٰ ہیں، آپ حضرات، اور بھی کچھ بڑے ہمارے آ گئے۔ آپ پہلے ہی معافی تلافی کر لوں، پہلے ہی معافی تلافی کر لوں، یہ سب ہونے کا تو ہے، اللہ کام کی بات کہلائے اور ہم سب کو باعمل بنائے۔ ایک اعلان پہلے کر دوں، بعد میں آنے والوں کو آپ بتا دیں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، بغیر فون کے نہ آئیں، فون کریں، پوچھیں۔ طبیعت تو لوگ مجھے بیمار سمجھتے ہیں، میں بیمار نہیں ہوں، لیکن سب کو خبر یہی پہنچتی ہے کہ وہ بیمار ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ بات اس طرح سے ہو گئی کہ میری تھوڑی سی طبیعت خراب رہتی ہے۔ کتنی بیماری ہوگی دنیا میں؟ انداز کوئی پوچھنا نہیں آئے گا، انداز سے بتا دو، 10 20 50 ہزار ہوگی بیماری۔ اب اس میں سے میں اگر بتا دوں کہ 3 تکلیف مجھے ہے تو کتنا پرسنٹ ہوا؟ 0.0000 کہیں، تو اس کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے تاکہ آپ حضرت دعا کریں اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، چلتا پھرتا رکھے، اور ایسے ہی چلتے پھرتے اللہ کی دین بات کرتے کرتے اللہ کے دین کی خاتمہ ایمان پر کر دے، اور پوری امت کا کر دے۔ عمل کی نیت کر لی جائے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا۔ جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، اگر وہ اپنی نیت سے بیان کرے گا تو کسی کو نفع ہو کہ نہ ہو، اس کی ذات کو نفع ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لے، اگر اس کی نیت سچی ہے کہ میں میرے لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے دیجئے، تو لوگوں کے سامنے کیوں کرنا؟ ارے بھائی ایگزام پیریڈ آتا ہے، بچے زور زور سے یاد کرتے نہیں، یاد کرتے تو خود یاد کرتے ہیں، استاد کو گھر والوں کو یاد کراتے ہیں۔ مدرسے سے آئے آپ؟ اچھا، مدرسے والے بھی ہیں یہاں؟ بچے لوگ زور زور سے پڑھتے تو آپ کو یاد کراتے استاد کو کہ خود یاد کرتے ہیں؟ خود یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر کسی نے کہا نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، تو نماز کے وقت کوئی آئے نہ آئے اس کو جانا پڑے گا، شاید شرم سے ہی چلا جائے تو جاتا ہی، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور کچھ دنوں تک عمل کرنے والے کا عمل جو رہتا ہے ایسے ہی رہتا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں، کچھ دنوں کے بعد عادت بن جاتی ہے۔ پہلے ریاکاری ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
تبلیغی بھی ہیں تو حاجی صاحب کا مطلب حاجی عبدالوہاب صاحب سمجھیں گے. یہاں حاجی عبدالوہاب صاحب کو کہہ رہا ہوں میں، ان سے بہت بڑے تھے. سب بڑے ہمارے گئے، جو اللہ مغفرت فرمائے. جو بڑے ہیں ان کو بڑا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جتنے چھوٹے ہیں ہم اپنے آپ کو اتنے چھوٹا سمجھنے والے بنے. تو کسی نے کہا تھا کہ حضرت اعمال میں ریاکاری ہوتی ہے، عمل کرتا ہوں تو. حضرت نے جواب دیا یہ تھے مصلح ہے، علاج کرنے والے. دیندار لوگ اپنے کو بیمار سمجھتے ہیں تو اس لائن کے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، اور جو دیندار اپنے کو تندرست سمجھتا ہے وہ سب سے زیادہ بیمار ہے روحانی اعتبار سے. اسے ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی کہ میرے اندر یہ مرض لگا ہے. چھپا ہے تو لگا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. چھپا ہے تو چھپا ضرور ہے، لیکن ایک دن ظاہر ہو جائے گا، ہوگا قیامت کا دن، تب کیا کریں گے. تو حضرت نے فرمایا کیا حرج ہے، عمل کر لیا کرو، ریاکاری ہو جانے دو، بعد میں توبہ کر لیا کرو. تم ایسا کرتے رہو، کچھ دن اخلاص آ جائے گا. بہرحال اب میں اپنی بات شروع کر دوں. ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. تو پچھلے جمعہ میں یہ بات آئی تھی، اور اس کے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اللہ نے، اور کتاب میں جو بات لکھی ہے اس کا مفہوم سب ہماری زبان میں آگے جو کہنے جا رہا ہوں. تو فرشتوں سے کہا دیکھو میں نے کیا بنایا ہے، دیکھو جا کر. تو فرشتوں نے آ کے دیکھا چاروں طرف سے، اور فرشتے خوش ہو گئے. اور خوش ہونا ہی چاہیے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک. خراب بنائیں گے اچھا بنائیں گے؟ اور جس کو بنا کر کہہ دیں اچھا بنایا، ہے کسی کے مجال کوئی کہہ دے خراب ہے؟ اللہ نے بنایا آدم علیہ السلام کا پتلا، ابھی روح نہیں پھونکا ہے. آدم علیہ السلام ہم لوگ کے سائز کے تھے کیا؟ بہت پہلے جب میں تبلیغ میں نکل کر بیان تلاش کرتا تھا کہ ایسا بیان کروں کہ واہ واہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تو سب لوگ وہی بیان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، پھر ایسا ہو گیا تھا، وہ کہیں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. بولے یار یہ تو سبھی بیان کرتے، اس سے کچھ ہٹ کے کرو تو ہوئے نا شکیل بھائی. نہیں تو شکیل بھائی کس کام کے؟ تو تلاش کرتا تھا. اچھا اس سے تو مطلب ہی نہیں تھا ضعیف کس کو کہتے ہیں، قوی کس کو کہتے ہیں. ہم خود ہی قوی تھے، جو کہہ دیں گے ساتھ میں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑے قوی لوگ ہیں، مطلب بڑوں نے کہا. بات ختم ہو گئی. جب بڑوں نے کہہ دیا تو ہماری سند بہت پکی رہتی ہے. بڑوں نے کہا، بڑوں سے سنا. اور ہم نے دلی مرکز سے پوچھتے ہوئے دیکھا کارگزاری میں، کس بڑے سے سنا، سناؤ یہ کہاں سے لائے. تو اب کچھ تو یاد ہی نہیں ہے، وہ بڑوں سے سنا. جان بچانے کا اگر تبلیغ کا مقرر 6 نمبر بیان کرنے لگے جھگڑا ختم ہو جاتے. لیکن جس مقرر ہوتا ہے، اچھا یہ کوئی غلط بات تو نہیں کہ میں بیان کروں تو میں ہونا چاہیے نا کہ میں ہوں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور کیا کہا؟ تو سائز کیا؟ تو اس وقت میں نے سنا تھا، کتاب میں کہیں پڑھ لیا تھا کہ صبح میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، شام کو ایک لڑکی پیدا ہو جاتی، یا 2 تو پیدا ہوتے تھے، اور 6 فٹ سے کم کے نہیں ہوتے تھے. کتنے بڑے؟ اور یہ میں نے پڑھا ہے کتاب میں. کتنی قوی ہے کتنی ضعیف ہے وہ پتہ نہیں. آدم علیہ السلام کتنے بڑے پیدا ہوئے تھے، کتنے لمبے، کتنے چوڑے؟ کسی کو معلوم ہے تو بتا دیں مجھے. 60 فٹ کے تھے. مزہ گویا مسجد سے بڑے تھے، ہے نا. تو چل پھر سکتا ہے. شیطان نے باہر سے دیکھنے والوں کی زبان سے جب تعریف سنا تو اس کو بہت برا لگا. تو اندر گھس گیا کہ ابھی تو جان تو ڈالی نہیں گئی ہے. اور سب دیکھ کر آیا. کتاب میں لکھا ہے، کتاب آج لایا نہیں میں، ریزہ ریزہ چیک کیا. کیا؟
اب یہ ریزہ ریزہ کی جگہ اور کیا مطلب ہے کیا ہے مجھے پتہ نہیں. یعنی ایک ایک چیز کو بغور دیکھا. اور کیوں دیکھا؟ کیوں دیکھا؟ جیسے آج کی لڑکی دیکھنے والی دیکھتی ہیں ویسے دیکھا. کیسے؟ آج کی لڑکی دیکھنے والی کیسے دیکھتی ہیں؟ اپنے پہ بھروسہ نہیں تو بہن کو لے کے جاتی ہیں لڑکے کی خالہ کو، اور ابھی اطمینان نہیں تو بڑی اماں کو لے کے جاتی ہیں، چاچی ہوتی تو چاچی کو لے کے جاتے ہیں. ارے بھائی کوئی گیا لڑکی دیکھنے؟ اس میں کوئی نہیں گیا، سب بے نکاح ہیں، اور اتنی عمر والا کوئی بھی سسرا نہیں بنا. عجیب بات ہے. تو ماں گئی دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں، اور کون گئی؟ خالہ. اور کون گئی؟ چاچی. اور کون گئی؟ ممانی. اور کون گئی؟ بھابھی. بھابھی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. یہ سب اتنے سارے کیوں دیکھنے کے؟ کس کے ساتھ رہنا اس کو؟ اس کے شوہر کے ساتھ اور اس کے ساس سسر کے ساتھ. جو بچیاں بہو بننے کے بعد سمجھنے لگیں کہ یہ ساس سسر کا کام کرنا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں. مروت اخلاق اپنے ہاں جو معاشرہ چلتا ہے اس کی بھی ایک حیثیت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے کیا کیا ہوا ہے وہ فضائل اعمال میں کتنی دفعہ پڑھا ہے. اور اس گھر میں تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت ساری صحابیات کیا اپنے گھر کے کام نہیں کرتی تھی؟ عالمہ بنانا برا نہیں ہے، لیکن عالمہ بننے کے بعد صرف اپنا حق جاننا لینا کا ڈھنگ اگر آ گیا تو زندگی برباد ہو جائے گی. اور اگر وہی علم ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور حق سے زیادہ خدمت کرنے کا مزاج بن گیا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. کوئی بات کہا ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں عالمہ بنا رہے ہیں، مطلب عالمہ بناؤ ظالمہ مت بنانا. اس کا نام بھی ظلم ہے کہ بوڑھے ماں باپ ساس سسر بیٹھے ہیں کمرے میں انتظار کر رہے ہیں کھانا لاؤ، کھانا آیا، بیٹھ کے کھا رہے ہیں. بڈھے بڈھے کیا کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں میاں بیوی بات کرتے تھے بڑے احسان ہے، چپ چاپ سے کھا لے، کچھ بولنا مت، یہ خراب ہو رہا مت بولنا، یہ مت بولنا نمک ہو گیا زیادہ کم، ورنہ جو نمک مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. اتنا مل رہا ہے تو نمک حلالی کر، نمک حرامی مت کر. آئے گا، سب کا ٹائم آئے گا. اگر زندگی رہی تو بڑھاپا سب کا آئے گا. بڑھاپے میں جو چاہتے ہو دنیا میں کر کے دکھا دو. اور جس کی شادی ہو گئی، جس کے اتنے 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 بچے ہیں، وہ ابھی سے اس زندگی اور اس مشغولی کو بہت غور سے دیکھنا شروع کرے کہ کتنی دیر بچہ میرے پاس لپٹا رہتا ہے اور ہم اس کے کتنے کتنے کام کرتے ہیں. ماں بھی دیکھے کہ کیا کیا کھاتا ہے، کیا پکا کے دینا پڑتا ہے. 24 گھنٹے وہ ماں کس کی بن کر زندگی گزار رہی ہے تو کس کی ملے گی؟ انہی بچوں کی ہے نا. اب یہی سمجھ لو تم اپنے ان بچوں کو دیکھ رہے ہو کر رہے ہو، ایسے ہی تمہارے ماں باپ نے کیا ہے. اب تمہیں یہ بچوں کا حق سمجھ میں آیا، اور جس نے کچھ لگایا نہیں ہے ابھی اپنے اوپر، یہ بھی نہیں کہ لگا دیا تھا ماں باپ کو، ابھی کوئی لگایا بھی نہیں ہے. یہ بچہ جس نے سوائے مطالبے کے کچھ نہیں کیا، اس کا تو بڑا حق ادا کرتے ہیں، بیٹھے رہتے اس کے ساتھ. اور جو بوڑھے ماں باپ نے سب کچھ لگایا، جیسے اس وقت یہ جوان لوگ لگا رہے ہیں، اس کا کیا ہے؟ یہ ہے سوچنے کی بات کہ نہیں سوچنے کی بات؟ ماں کو خرچہ دے کر ماں کا حق ادا نہیں ہوتا. ماں کو خرچہ دے کر ماں کا حق ادا نہیں ہوتا. ابھی ایک بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے دے، اور 95 سال کی عمر ہے. کتنی؟ اور کئی بیٹے ہیں اور سب کام والے ہیں.
اور رات کو جب تھک جاتے ہیں اپنے کام سے اور گھر آ جاتے ہیں اور کھا کے کھانا وانا کھا لیتے ہیں تو پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایک دم تھکے ہوتے ہیں سب کام والے، لیکن اس وقت اپنی ماں سے اچھی اچھی باتیں کر کے ہنساتے ہیں، اور جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک ہی بات کو بار بار اس بڑی عمر والا ریپیٹ کرتا ہے۔ کہیں بھی بیٹھ جاؤ کہ بڈھا آدمی ہو جائے گا، تو میں ہوتا بڈھا تو بولتا میرے پاس بیٹھو، دیکھو میں کیسا بولتا ہوں، اس میں کوئی بڈھا اس کے پاس بھیج دوں کہ بڈھے ان کے پاس چلے جاؤ، جا کے سنو، ورنہ میں تو بیٹھا ہوں۔ وہ حضرت کے پاس بیٹھتا تھا، حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ابھی ایک بات سنایا، 15 منٹ بھی نہیں گزرا کہ وہی بات پھر ریپیٹ شروع ہوتی تھی، پھر 15-20 منٹ تو بہت ہو گیا، واپس وہی ریپیٹ ہوتی تھی۔ تو کچھ نئے نئے خادم آئے تھے تو وہ تو بیچارے سن کے تھک چکے تھے، وہ سوچتے تھے ابھی کیا کریں گے، بڈھا آدمی تو بولے گا وہی بولے گا، کیا ضرورت سننے کی ہے، تو آپس میں بات کرتے تھے، اور میں جاتا تھا تو دیکھتے تھے کہ یہ کل بھی سن کے گئے تھے، پرسوں بھی سن کے گئے تھے، ہوتا جی حضرت ایسا، پھر کیا ہوا حضرت؟ تو وہ بولتے تھے آدمی پاگل ہے کیا، یعنی شکیل پاگل ہے، کل سنا، پرسوں سنا، نرسوں سنا، اور ابھی 15 منٹ پہلے سنا، پھر 15 منٹ بعد پھر سنے گا، پھر ایسے پوچھتا ہے اسے سنا ہی نہیں۔ سمجھ گیا، اتنا سمجھدار تو ہوں، وہ بمبئی کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ان سے کہا میں ایسا بیوقوف نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ان کو تکلیف ہے، کبھی انہوں نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ 75 سال کی عمر تک تو میں نے دیکھا ہوگا، جہاں تک مجھے خیال ہے، کہ مہمانوں کا سلسلہ اللہ والے ہیں، عصر کے بعد تو دیکھو تو یہ آئے وہ آئے وہ آئے، تو بھیا کیا پیو گے، کیا کھاؤ گے، چائے پیو گے؟ اب اس میں ایسے عقل مند آتے تھے کہ ارے بھائی باہر چائے پی لینا نا، جب معلوم ہے ان کا دستور تو بول دینا یا باہر سے پی کے جانا، لیکن آتے ہر طرح کے لوگ آتے، تو ہاں حضرت چائے پیوں گا، اچھا۔ اور ہمارے یو پی کا رواج ایسا ہے کہ پانی بھی نہیں دیتے جب تک میٹھا نہ ہے۔ تم کسی کے دروازے پہ پہنچ گئے اور تمہارا حلق سوکھ رہا ہے، تم نے کہا بھئی ذرا پانی دے دو، نہیں دیں گے وہ جب تک میٹھا کچھ نہ آ جائے، چاہے گڑ آ جائے، بسکٹ آ جائے، اب مٹھائی کا رواج آئے مٹھائی، تبھی پانی ملے گا، اس کے بعد آپ تم کہتے رہو بھیا سب بیتی ہے۔ یو پی جا کے دیکھیں کبھی آپ، اوہ لاتا ہوں پانی لاتا ہوں، بولیں گے لائیں گے، جب تک کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوگی نہیں لائیں گے۔ اور یہ گجرات والوں بمبئی والوں کا رواج اتنا اچھا لگتا ہے کہ جیسے آگے کوئی بیٹا پانی لا کے رکھ دیا، باقی بات بعد میں ہوگی، بہت اچھا رواج۔ اور حضرت کی عادت یہ تھی کہ اب حضرت اٹھیں گے، کتنی عمر بتا رہا ہوں، 75 میں تو ہم لوگ کی حالت ایسی ہو جائے گی ہم ہی جانے گے، ویسے میں 77 پلس ہوں چاند کی تاریخ سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ابھی بھی گھر سے نکلتے وقت بیوی نے اشارہ کیا کہ رکیے نظر کی دعا پھونکوں گی، آپ کی بھی کرتی ہے؟ ہمارے ایک بزرگ آتے تھے، بولتے تھے بڑھاپے میں تو میاں بیوی بھی سوکن جیسے لڑے ہیں۔ میں ہوتے تو میں کہتا حضرت ہمیں تو پیار اور بڑھ گئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میاں تمہاری بات چھوڑو، جا کے سروے کر کے دیکھو، سب سوکن جیسے لڑے ہیں۔ ارے گھر ہی نہیں اچھا لگتا، ہر دم گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر ہی نہیں اچھا لگتا، وہ اچھی لگتی تو گھر میں رہتے، اور بچے کو بوڑھے ماں باپ اچھے لگتے تو ماں باپ کے پاس بیٹھتے۔ بوڑھا ماں باپ تو گھر کا ایک ایکسٹرا سامان ہے، ایک زائد سامان ہے جو اٹھا کے رکھ دو، کہیں ضرورت پڑے تو یہاں سے وہاں کھسکا دینا، وہاں ضرورت پڑے تو پھر وہاں کھسکا دینا، زائد سے سامان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ خدا را اپنی زندگی بنا لے سب، اپنے ماں باپ کو خوش کر دیں۔ آپ اپنے شہر میں نہیں رہتے، آپ کا گاؤں کوئی اور ہے، طے کر لیں کہ اس وقت روز فون کر کے پوچھوں گا امی خیریت سے ہو، ابا خیریت سے ہیں؟ امی کہیں گی ہاں ابا خیریت سے ہیں۔ یہ مت کہنا ابا کی خیریت میں نے پوچھ لیا اماں سے، امی ذرا ابا کو فون دے دو نا، ذرا ان سے سن لوں، کی آواز سن لوں۔ جس بوڑھے ماں باپ کے پاس ان کے بچوں کا فون اس طرح جاتا ہے
ان کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ بغیر کہے دعائیں نکلتی ہیں. یہ سب کچھ کام کی بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہ سب ہونی چاہیے. تو حضرت اٹھتے اور ایک گودریج کا کباڑ ہوتا، اسی میں سب کچھ ہوتا، امانت وغیرہ بھی. تو یہاں چابی ہوتی، کمر بند بندی ہوتی. تو جاتے تو اس کو کھولتے، اس میں سے بسکٹ نکالتے. کوئی کہتا کہ حضرت میں کر دیتا ہوں، کہیں نہیں بھیا، اپنے مہمان کی خدمت خود کرنا سنت ہے. اب ان تو پرانے ہو گئے بھائی، ذمہ دار بھی ہو گئے، اب اپنے اوپر سے خدمت اٹھا دی گئی. ارے اب تو جلتے ہیں تو خدمت کا شعبہ ہی بند ہو گیا ہے، ورنہ اس کام کی ریڑھ کی ہڈی تھی اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت. اور اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے والے 4 کاموں میں ایک کام خدمت بھی تھا. وہ نہیں گنا تھا. نہیں بولے وہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں تھی، ابھی تو وہ فتوحات ہے، اتنے آدمی آ رہے ہیں، اتنے خصوصی آئیں گے، ان کا کھانا ذرا سمجھنا. عوام کھائے گی دال چاول، اور ذمہ دار حضرت امیر المومنین ذمہ دار تھے نا. ملنے آئے تو کیا کھایا تھا؟ ساتھ میں بیٹھ کے کھلایا تھا. کھانے میں الگ کھانے دو، تم الگ کھاؤ. ہم ذمہ دار نے سمجھ لیا میں الگ کھاؤں اور وہ کھائیں. اور معلوم کرنا جو وہ کھائے وہ کھاؤ، نہیں تو کھاؤ ان کے ساتھ. تواضع آئے گی، انکساری آئے گی، ان کے حال کا پتہ چلے گا، ان سے باتوں باتوں میں ہنسی مذاق ہو جائے گا. یہ ذمہ دار تو مسافہ کرو، لائن لگا کے بولنے کا کچھ نہیں. ذمہ دار کا مطلب مسافہ کرو، ایسے ہاتھ ہٹاؤ جلدی سے. کسی کو کچھ لگ رہا ہو تو سہلاتے ہوئے چلے جانا. تبلیغ کو اجاڑ دیا ہے یہ خدمت کو نکال کر، ورنہ اپنا کھانا اپنا پکانا. اور کوئی دعوت دینے آئے، یہ نصرت آپا نے ناس کیا ہے. کوئی دعوت دینے آئے قبول کرو، حلال دھندا ہے اس کا، جائز روزی ہے. ہاں بھائی ہم تو دعوت قبول کر لیں گے، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ آپ سامان دلا دو بازار سے، ہمارے جو خدمت کے ساتھی طے ہیں وہ پکائیں گے. اور آپ دعوت دینے آئے ہیں، آپ بھی تھوڑا ہاتھ بٹائیں تو اچھا ہے. گھر گئے بیوی سے کہہ دیا 12 آدمی کی جماعت ہے، یہ کھانا بنا دے. ویسے بیچاری جتنا کا کام کرتی تھکی رہتی ہے. ظالم ہو خدا ملے گا؟ ظلم کر کے خدا ملتا ہے. اسی لیے گھر میں بہوؤں کے ساتھ جب ناانصافی ہوتی ہے، زبردستی کے مطالبے ہوتے ہیں، یہ بھی پورا کر یہ بھی پورا کر، وہ ایک مضمون ہے الگ بیان کا. تو جھگڑا نہیں تو کہتے گھر میں اچھا بنے گا. اچھے دیندار لوگ ہیں. شکیل میں ایک مشورہ کرنا ہے. مطلب بہو بھائی اس کا کہنے آپ کیسے سمجھ گئے؟ میں نے کہا یہی زیادہ سمجھتا ہوں میں، آپ کے پاس بیٹھ کے سمجھانے کا وقت نہیں ہے. میری کلپ شریعت.info یوٹیوب جا کے دیکھو. جس نے اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو گھنٹی بھی بجا دے، لال بٹن بھی دبا دے، سب کر لے. کیا نام ہے؟ شریعت.info آفیشیل. کہنے ہم کو الگ سے بیٹھ کے سمجھے، ہمارا مسئلہ الگ ہے. میں نے کہا اتنے مسئلے سمجھو کہ اس سے الگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس سے الگ مسئلہ چاہتے ہو مسئلہ حل ہو جائے. میری کلپ سنو. کیا اس میں ایسے حضرات بہت سارے نہیں بیٹھے ہیں جو یہ کہہ دیں گے کہ میرا گھر بدل گیا، میرے گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہوئے، بچوں کے ساتھ جھگڑے ختم ہوئے، بہو سے جھگڑا ختم ہوا، میاں بیوی آپس میں لڑا کرتے تھے، کیا ختم ہوا؟ نہیں ہوا. ہاتھ اٹھاؤں تو بہت سے ملیں گے اسی میں بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں مجھے، جو کہیں گے ہاں میرے گھر میں جھگڑا ختم ہو گیا، اب ہم لوگ بہت پیار سے رہتے ہیں. اللہ نے بنایا تھا پیار کے لیے، ہم لا کے جھگڑا کر رہے ہیں. اے سی بنا تھا ایئر کنڈیشن ٹھنڈی کے لیے، ہم اس میں گرمی کا آن کر کے بیٹھے سوئچ تبھی کیا ہوگا. اور کرنے والے 75 سال تقریباً عمر رہی ہوگی کہ حضرت اٹھ جاتے تھے اور جا کر کھولتے تھے کباڑ، اس میں سے بسکٹ نکالتے، دسترخوان نکالتے اور بچھاتے. کوئی کہتا حضرت نہیں بھیا یہ کام کرنا سنت ہے، اپنے مہمان کی خدمت کرنا. کبھی دیکھا ہوگا شاید آپ نے اس عمر میں، ہم نے تو بہت دیکھا. کتنی عمر بتا رہا ہوں. یہ تھے جو دین سمجھتے تھے کہ خدمت کبھی منقطع نہیں ہوتی، حالات بدلیں گے. خدمت کا شعبہ ہر وقت رہتا ہے پاس میں.
اب کیا بن گئے؟ شیخ الحدیث بن گئے تو حدیث کی خدمت. یہ کیا بن گئے؟ فقیہ بن گئے تو فقہ کی خدمت. یہ کیا ہمارے جیسے عوام بن گئے تو دین پہ چلیں گے, دین پہ چلنے کی محنت کریں گے, یہ خدمت. تو یہ بات کہاں گھوم کے کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن جہاں گئی وہاں ٹھیک جگہ پہنچی نا, ٹھکانے پہ پہنچی. ٹھکانہ کچھ ٹھکانے پہ آئے آپ لوگ بھی. تو بہو کی ہو گئی, ساس کی ہو گئی, کنواروں کی بھی کچھ ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے نا. میری امی لڑکی دیکھنے جائیں, کنواروں کا کیا ہونا چاہیے؟ اور کس کو لے کے جائیں؟ اتنوں کو لے کے گئیں. اس میں جتنے رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار جانتے ہیں نا لڑکی کیسی ہے اور یہ لڑکا کیسے ہے. ایک مصیبت چلی ہے, قریب والی لڑکی لڑکا نہیں چاہیے. جس کا کوئی برا اچھا برا کچھ بھی پتہ نہ چلے اس کو گھر میں لے کر آ رہے ہیں. ارے جس کو جانتے ہو یہ گھر کی لڑکی ہے, یہ گھر کا لڑکا ہے, کر دو نکاح آپس میں. جتنی غلطیاں جانتے ہو تم کو پتہ ہے یہ بچی ایسی ہے, بس ٹھیک ہے. تو بچی تھی تو نبھا رہے تھے, اب بہو بن گئی تو بھی نبھا لیں گے. پہلے میں چاچا تھا, میں بابا بن گیا, بابا تھا تو چاچا بن گیا, نبھا لیں گے. تلاش کرتے کرتے جوانوں کو بڈھا کر رہے ہیں. 17-18 سال کی عمر کے بعد یہ تقاضے جوش میں ہوتے ہیں. کیا آپ لوگ مرد نہیں ہیں جو بیٹھے ہیں یہاں پر؟ میں بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 17-18 سال کی عمر میں جوش ہوتا ہے جوانی کا. تو 20 سال میں پہنچ گیا تو نکاح کر دو. 20, 21, 22, 23, 24, 25 کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ سارا جوش ٹھنڈا تو گھر میں چلے گا ڈنڈا, تو ڈنڈا چلے گا. دیکھو آئی بات تو سنتے چلو, پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. لیمو دیکھ لو تو زبان میں پانی آتا ہے. ارے ہاں نہ بولو. چکھا بھی نہیں, خالی دیکھا, کاٹ دیا کسی نے تو پانی آتا ہے. کوئی آدمی ویلڈنگ کرتے ہوئے دیکھیں آنکھوں سے تو آنکھیں سوج جائیں گی, آنکھیں سوجیں گی نا. کھڑے رہ کے دیکھ لو. ابھی جاؤ ویلڈر کے پاس, شام کو دیکھو کیا حالت ہوتی ہے آنکھ کی. ابھی بہت سی باتیں لیکن خالی 2 مثال دیا. کیا ہوا؟ کٹا لیمو دیکھا تو زبان میں منہ میں پانی آیا, اور ویلڈنگ کرتے ہوئے دیکھا فیبریکیٹر کو تو آنکھیں سوج گئیں. ایسے اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے جب نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کو کوئی مرد دیکھتا ہے تو. اور اس کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے کہ دیکھنا نہیں چھوڑتا, تو اس کی جو سب سے زیادہ قوت کی چیز مادہ منویہ جسے کہتے ہیں, جو بہت ہی قیمتی چیز ہے, پھر یہ باہر ایسیاں بیٹھ کے نکالے گا کہ جہاں جا کر یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور بار بار دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں کے ذریعے جو اثر طبیعت پہ پڑے گا, اس کی منی میں وہ پتلا پن آئے گا کہ بیوی آنے کے بعد کام کا نہیں رہے گا. بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ بولو نا, زور سے بولو کہ نہیں بولنا چاہیے. نہیں تو نہیں بولو زور سے کہ نہیں بولنا چاہیے. شکیل بھائی سب کیا بکواس کرتے ہو؟ کل کریں گے, پرسوں کریں گے, وہ لڑکی نہیں ملتی, وہ لڑکی نہیں ملتی. وہ لڑکی کہاں سے ملے گی تم کو؟ اس لیے کہ تم تو عیب دیکھنے کے لیے جاتے ہو. کیا دیکھنے کے لیے جاتے ہو؟ شیطان کہتا نا دیکھنے کے لیے, یہیں سے بات گھومی. وہ عیب دیکھنے کے لیے جاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے. دوسری بات کیا رہتی ہے؟ دوسری بات یہ رہتی ہے کہ یہ قریبی رشتہ دار جتنی لڑکیاں ہیں ان کے جو گئی ہیں ساتھ میں, بڑی اماں, خالہ, چچی, موانی, اور جو گئی ساتھ میں, ان سبوں کے گھر میں لڑکی ہے, اور سبوں نے کہا تھا بھائی میرے بیٹے کے ساتھ کر دینا. اس نے سب کو انکار کیا تھا. اس لیے یہ کہتی ہے میں ایسی خرابی دیکھوں گا جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کی دیکھا تھا. مطلب کیا کہ خراب نہیں تھے مگر خرابی نکالا تھا. یہی ہو رہا ہے معاشرے میں لڑکی دیکھنے میں. بدلو رسم و رواج, بدلو. اور ہمارے داماد بیٹھے, پوچھ لو, یا ممبر میں بیان نہیں کر رہا ہوں, پوچھ لو, بیٹھے ہیں, بلاؤ حد مسجد کے اندر بلا کے ان کو قسم دلاؤ کہ بابا جو بول رہے ہیں یہ بات مفہوم میں 100% صحیح ہے یا نہیں ہے. داماد ہونے سے پہلے ان کی اماں ان کے ابا کے پاس ان کے گھر جا کے ملاقات کر کے آیا تھا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں, میں نے ان سے تو پوچھ لیا آپ کے بیٹے سے, ان کو ساری شرائط منظور ہے, لیکن آپ ماں باپ میں آپ کو ہونا چاہیے کہ منظور ہے کہ نہیں ہے.
اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میری بیٹی، آپ کے 2 بیٹے جوان ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، درمیانی سے میری بیٹی کا نکاح ہے، وہ دونوں کے سامنے نہیں آئے گی، یہ شرعی پردہ ہے. بولے نہیں، ہماری دینداری ویسی باقی رہے گی، ہمارے یہاں جو رسم و رواج آئے گا چل رہا ہے وہی چلے گا. وہ کہنے لگا ایسا تو کہیں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں امام صاحب کیا نہیں ہوا، مفتی صاحب کیا نہیں ہوا، اتنے ذمہ دار نہیں ہوا. مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے. وہ بیٹا بیٹا ہے، پوچھ لو شکیل بھائی غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ایسی اور کچھ باتیں تھیں. یہ بات یہاں تک کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے میں پوچھ لوں. ہاں نہیں ہمارے یہاں تو بھابھی سے پردہ نہیں ہے تو اس لیے ہم بھی نہیں کریں گے. ارے کرو نا، آسان چیزیں. کون کہتا ہے بہت مشکل ہے؟ تم نگاہ جیسے بازار میں نیچی رکھتے ہو اسے گھر میں نیچی رکھ لو. اور اٹھایا اچانک پڑ گئی، اسے بازار میں پڑی توبہ کر لیا، یہاں گھر میں توبہ کر لو. ارادہ دیکھنے کا نہیں، بے پردہ رہنے کا نہیں. ہو گئی بے پردہ. بھابھی تھوڑا سا ایسا کر لیں، کوئی برقع پہننے کی ضرورت تھوڑا ہی ہے، ہو گیا شرعی پردہ. اس میں کیا مشکل ہے؟ بڑے دیندار، دینداری پوچھو نہیں، بڑے دیندار. چھوٹا کوئی کہا ہی نہیں جاتا، یہ تو بڑے دیندار ہے. 10% ماننا، 90% نہ ماننا، اور دینداری. اور ڈر کس کا؟ مخلوق کا. جس کو مخلوق کا ڈر، اسے پتہ ہی نہیں کہ خالق کیا ہے. رات دن کہیں گے ایک اللہ سے ہوتا ہے، تو کر کے تو دکھانا مان کے. اس سے کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو معاشرے سے ہوتا ہے، برادری والوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے. اس سے کہاں ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہوگا، نماز میں ہوتا ہوگا، حج عمرہ کرنے کے آئیں گے تو ہوتا ہوگا کچھ. لگ رہی ہے تو خدارا غور کر کے جاؤ، اللہ سے مانگ کے جاؤ کہ اللہ سب کمیاں ہیں عافیت سے دور کریے. اور یہ بڑی مصیبت بنے گی قیامت میں. یہاں چل جائے گا تم بڑے دیندار، ہم بڑے دیندار. وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے جو سب جانتا ہے. تو اتنی تو پردے کی بات ہو گئی. اب اگلی سن لو ذرا سا. سناؤں؟ سنا دوں؟ میں نے کہا ہمارے گھر دیکھنے کے لیے کون کون آئے گا یہ بتائیے. تو پتہ چلا کہ امی آئیں گی اور ایک بھابھی ہیں وہ آئیں گی. میں نے کہا جو میرے گھر میں آئے گا 2 عورتیں آئیں گی، اگر آپ ان کی اماں اور بھابھی، وہ بیٹی سے کوئی سوال نہیں کریں گی کہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے دیکھنے آئی ہیں. جو کچھ سوال کرنا ہے سب مجھ سے کر لینا، ہم سب کا جواب دیں گے. میں میری بیٹی کو اور میری بیوی کو نہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کوئی دیکھنے آنے والا ہے. یہ ہو رہا ہے، دیکھنے آنے والا ہے تو اس کی نقل و حرکت سب بدلے گی نہیں بدلے گی سر؟ تو نقلی مال دکھایا اصلی دکھایا. جیسے بیٹی کو پتا چلے گا کہ یہ خالہ آئی ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، تو جیسی گھر میں رہتی تھی ویسی رہے گی، بنے گی سنورے گی. اور بننے سنورنے کے لیے آج کل کہاں جا رہے ہیں؟ بیوٹی پارلر. اور شکل بدل کے آ رہے ہیں کہ خود کی بیٹی کو اگر اچانک دیکھ لیں بیوٹی پارلر سے آئی ہے تو شاید شرم کی وجہ سے پردہ کر لیں گے پہلے. جب وہ بولے کہ ابا میں ہی ہوں، ڈیڈی میں ہی ہوں، ڈیڈ اچھا تم ہو، ارے تم تو اتنی چینج ہو کے آئے کہ پتہ نہیں چل رہی ہو. یعنی اتنا نقلی بھر دیتے ہیں کہ اصلی غائب ہو جاتا ہے. اسے بیٹھا کے دکھائیں گے اور اس سے منگنی کریں گے. کچھ صحیح کہہ رہا ہوں پروفیسر حضرات، غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ بتائیے. پروفیسر صاحب آپ بھی بولیے. میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا میری بیٹی کو اور نہ میری بیوی کو کہ تم کو کوئی دیکھنے آنے والا ہے. مہمانوں کا سلسلہ میرے گھر چلتا ہی رہتا ہے، کوئی نئی چیز ہے نہیں. میں گھر میں کہہ دوں گا بھائی 2 مہمان آئے باہر بیٹھے ہیں، مستورات میں بھی 2 ہیں، اندر بیٹھا لو ذرا چائے پانی کرا لینا. تو بالکل جیسے گھر میں رہتی ہے ویسی دکھائے گی نا. وہ تھوڑا اماں بیٹھیں گی، تھوڑا بیٹی آگے بیٹھے گی. پھر جب چائے لگ گئی، ناشتہ لگ گیا تو بیٹی بیٹھے گی ساتھ میں. دیکھو جتنا دیکھنا اتنا دیکھو.
اسی نیت سے دیکھ لو کہ خرابی کی تلاش کریں، کر لو نا. ایک سوال بھی نہیں ہوگا، جو کرنا ہے مجھ سے کر لینا بات، جتنا پوچھو گے سب بتائیں گے. جب ہم اتنا دھوکہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ کپڑا بدل کے بیٹھے تو بیٹھے گی جیسے روز ہر مہمان کے ساتھ بیٹھے ویسے بیٹھے گی. اور خالہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ویسے پوچھے گی. یہ کون ہے؟ یہ میری بہو ہے. اچھا اچھا، اچھی بات ہے، اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو. اس لیے کہ میری اہلیہ کہتی ہیں آپ مردوں کو جتنا چاہیے بلائیے، میں کھانا پکا کے کھلانے کو تیار ہوں، مگر خدا را کسی عورت کو مت بلائیے. کیوں نہیں بلاؤ؟ یہ تو مہمان نوازی ہے نا، نصرت نا. تو اہلیہ نے کہا یہی پوچھوں گی، بہن خیریت سب ٹھیک، کہاں رہتی ہیں؟ فلاں جگہ. سب ٹھیک ہے. اب بات ختم. بولے ختم ہوتی نہیں. اس لیے کہ پھر اگلا سوال ہوگا کہ کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں. جو ہو رہا ہے وہی بول رہا ہوں نا. تو 3 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شادی ہو گئی تینوں کی؟ ہاں تینوں کی ہو گئی. بہت اچھا. سب خیریت سے ہیں؟ ارے کیا بہن کیا پوچھتی ہو، وہ بڑی والی تو ایسی حال میں ہے کہ پورے گھر کا کام اکیلے کرتی ہے. 3 نندیں آ کے بیٹھی ہیں اس کے یہاں، اپنے گھر سے لڑکے آئی ہیں، ان کا بھی پکاتی ہے اور ان کا بھی کرتی ہے. یہ تعلیم کا باب کھلا ہے. کیا یہ سب نیکی مل رہی ہے؟ سب نیکی مل رہی ہے نا. تو اہلیہ کہتی ہیں اب جب میں یہ جہاں جتنا چپ چاپ ہوں گی، یا تو وہ بول کے کچھ سنائے گی یا مجھے پوچھنا پڑے گا، اور سوائے اس کے کہ جو کچھ کمائے سب دے دو. اس سے اچھا اللہ کے واسطے عورتوں کو گھر پہ مت بلائیے. میں نہیں کہتی کہ کسی کی عورت کے گھر خراب ہے، لیکن گھر میں ہونا یہ ہے. مجھے کیا معلوم کہ اس کے گھر کی عورت کیسی ہے، مجھے کیا لینا دینا اسے، لیکن ہوگا یہی. اب بولو نا دونوں چپ چاپ بیٹھے رہیں گے؟ ذرا سوچو نا، کسی گھر آپ کی بیوی گئی تھی، وہ بیچاری بیٹھی ہے، کچھ نہیں بول رہی، خیریت پوچھ لیا، چائے پانی کرا دی. اب بولنا ہی نہیں ہو رہا، سننے نہیں ہو تو اندر سے بے چینی ہوتی ہے. جیسے وامٹ ہوتی ہے تو بے چینی ہوتی ہے، ویسی بولنے اور غیبت کرنے والوں کو وامٹ جیسی بے چینی ہوتی ہے. جلدی بول نہیں تو ہضم نہیں ہوئے گا. اب باہر آئے، ارے کیا آپ لے کر آئے ایسے گھر پر؟ ایسی دیندار ہے ویسے دیندار ہے. ایک بات کرنے کو کیا بھاؤ کھاتی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو. وہ وہاں سے دیکھ کر آئی تو تبصرہ کیسا ہوگا؟ دین کی ہوا بھی نہیں لگی میاں، بلا وجہ دیندار ہم بن رہے ہیں، اپنے کو جانتے ہیں. آپ اپنے کو بھی کھنگال لیجیے اچھی طرح سے. اور یہ جن کو لے گئے لڑکی دیکھنے کے لیے، یہ سب کے بچوں کا انکار کیا ہے تم نے. اب تمہاری بیٹی کے اندر جیسے شیطان آدم علیہ السلام کے پتلے میں گھس کر ایک خرابی تلاش کر رہا تھا، باوجود اس کے کہ اللہ نے بنایا، باوجود اس کے کہ معصوم فرشتے تعریف کر رہے ہیں بہت اچھا، لیکن یہ کہہ رہا ہے یہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اپنے ماحول کو ذرا غور سے دیکھ لیں کہ ایسا تو نہیں کہ کچھ نہیں کا مطلب یہاں تو دین ہی نہیں، یہاں تو دین ہی نہیں. اور سب کنوارے بڑھتے چلی جا رہی ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں خرابیاں تلاش کرتے؟ اچھا یہ دیکھو اور سمجھ لو کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم ہے نہیں. وہ کتنا بڑا پیر ولی بھی بن جائے گا، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں. عقیدہ ہے. ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے حضرت بڑے ایسے اللہ والے ہیں کہ معصوم ہیں، نہیں کہہ سکتے. توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد ایمان کی تجدید کرو، ورنہ ایسے عقیدے تک پہنچ گئے تو پھر نکاح بھی ٹوٹے گا. اس لیے بات یہی شیطان سے شروع ہوئی اور شیطان کی بات ختم ہوتی نہیں ہے. یہ آخری سانس تک لڑے گا اور آئے گا، بہکائے گا. اور یاد رکھے شکیل میاں، تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ لوگ کے ساتھ بھی رہتا ہے، آپ کے ساتھ بھی لگا ہے. کون؟ سب سے عزیز دوست. کون؟ بولو.
शैतान दुश्मन सोता है, गाफिल होता है। हम बिस्तर पे जाते तो आगे खड़ा हो जाता है, हम सुबह आंख खोलते तो फिर खड़ा हो जाता है। तो जब हम बिस्तर पे जाते हैं, आगे खड़ा होता है, तो हम क्या करते उसके लिए? कुछ नहीं, क्या है, अपन तो इतने मेहनत पर थके हुए होते हैं भाई, अपने को दुआ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, अपन तो फौरन ही सो जाते। अच्छा, बहुत अच्छा। तो जो खड़ा था शैतान, उसको नहीं भगाया? बगैर बिस्मिल्लाह के दरवाजा बंद किया, घर में आ गया, बोले नहीं पता है मैं कौन हूं, उसकी मजा नहीं आएगा। अरे मैं उसकी मजालते खुदा से बहस करने लगा, हम तुम कौन होते हैं? इसलिए तलाश करो अपने हर अमल में कि साथ में क्या कर रहा है। एक बात सुना के खत्म करता हूं, चलो एक नमूना तो बताऊं क्या करता है। मैं घर पर बैठा अपने बिस्तर पर शाम के मामूलात पूरे कर रहा था, या सुबह के, वो मैं भूल गया, बात तो जल्दी की लेकिन भूल गया। तो कई एक मेरे से मुतालिक छोटे छोटे काम थे, तो याद आया कि यार याद तो है, पढ़ लेंगे और काम भी कर लेंगे, ये उठा लेंगे, वो रख देंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। अभी ये सोचा ही था कि फौरन नफ्स ने कहा सीधा पैर नीचे उतारना। क्या कहा? ऊपर से नीचे उतरने के लिए कौन सा पैर रखते हैं? हाँ, अरे बोलो तो, बोलो ना, तो बोलो ना कि जाग रहा हूं, सीधा नहीं उतारते, उल्टा उतारते। हम तो समझे सो ही गए तुम लोग। कौन सा पैर निकालते हैं? बायां, उल्टा पैर। तो नफ्स ने क्या कहा फौरन? बायां पैर नीचे रखना। मैंने कहा अबे कभी किसी दिन देखा अल्लाह की मेहरबानी से सीधा उतरते हुए? तूने क्यों याद दिलाया मुझे? तूने मुझे क्यों याद दिलाया? तो बोला तुम्हारी हमदर्दी में। भाई अगर नफ्स कह दे, शैतान वसवसा डाले, कहता है ना वसवसे के जरिए से, ये ख्याल जो है उसके डाले हुए वसावी से। तो जब वो रोज देखता है कि मैं बायां पैर ही नीचे रखता हूं अल्लाह की मेहरबानी से, तो उसने मुझसे क्यों कहा आपसे कुछ कहता है कभी? बोले आप शकील भाई सबक याद करते रहो, कुछ दिन में मेरी जगह पे पहुंच जाओगे, तुमसे नहीं करेगा। अच्छा, अंबिया के दूबदू हुआ है, साहबा को गुमराह करने की कोशिश किया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की नमाज माफ करा देने चक्कर में पड़ा, और हम अभी बहुत हो गए, हमसे कहते ही नहीं। याद कर लो मेरी बात, मेरे सब दोस्तों, बुजुर्गों, जवानों, हमारे साथ रहता ही इसीलिए कि हमारे हर सोच हर अमल में शामिल होगा। अल्लाह ने तौफीक दिया। मैंने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मतलब या अल्लाह इसने मुझे क्यों याद दिलाया? ये तो इतनी आदत बनी कि इस पैर के सिवा वहां जाएगा नहीं इंशाअल्लाह। आज से मशाकी थोड़ी है। 70 में पहली दफा जमात में निकला था, उसी दिन समझ में आ गया था, बगैर उलमा से पूछे कि कौन सा काम कैसे करना चाहिए दीनदार बन नहीं सकते। पहले दिन से समझ में आ गया था। पर एक कागज कलम जेब में 75 के आसपास से रखता रहा, और जब मौलाना मुफ्ती मिलते रहे हमेशा पूछता रहा। बैठे एक मुफ्ती साहब तो यहाँ एक गए बयान करने के लिए, पूछो 2 मुफ्ती के बीच में बैठता हूँ, 2 मुफ्ती के बीच में बैठता हूँ, और कभी ये बता दो, कभी वो बता दो, कभी ये बताओ, कहीं कुरान में ऐसी कुछ इस मफहूम की आयत है, उसकी क्या तफसीर है? तो आज भी पूछता हूँ, और पूछने के साथ मस्जिद में कहता हूँ अपने जहल का एतराफ इतना है कि डर लगा है कि मरते वक्त ईमान न चला जाए। है तो डर लगा है तो डर लगा है। लुटेरा साथ में है तो डर नहीं लगा रहेगा। उन्होंने कहा अल्लाह पाक ये कहा इसने क्यों? क्या जवाब देंगे आप हजरत? कोई जवाब है आपके पास? नहीं है तो आप मुझसे पूछिए ना। बोले नहीं, पूछने की आदत नहीं, बताने की आदत है। अच्छा तो बताइए ना, बताऊं? इसलिए कि जब मैं पढ़ते पढ़ते नीचे पैर उतारूंगा तो पैर तो बायां उतरेगा, और जबान पर मामूलात पूरे हो रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहना भूल जाऊंगा, मेरी एक नेकी चली जाएगी, एक अमल रुक जाएगा।
اس لیے یہاں جہاں تک پڑھا یہاں نشان لگاؤ کہ اتنا پڑھ لیا، اب سبحان اللہ کہو اور بایاں قدم نیچے رکھو۔ ایک اتنا نفع نہیں چاہتا ظالم، اتنا نفع نہیں چاہتا، اور ہمارا صبح سے لے کے شام تک لٹتا اور ہمیں خبر بھی نہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اس کے ہر شر فتنے سے، نفس کے ہر شر فتنے سے بچائے، اور رسمی اور رواجی دین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کل ہوا ہونا تو کہ آج ہی ہوا ہو گئی، اس لیے دل میں نور نہیں بنتا، سجدے اچھے نہیں لگتے، قرآن اچھا نہیں لگتا، تلاوت کیے کتنا زمانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی پسند کا دیندار بنا دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة